إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أو كما قال عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد، تقدیس، کبریائی، عظمت، پاکیزگی اس وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ذلت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی چھین لی جائے. جو ہستی دن کو لاتی ہے اور دن کے بعد رات کو لاتی ہے، رب کے حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے رب ہی کی کلمات کو نقل کرتے چلیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظی جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر ان گنت لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. رب کی حمد اور کبریائی و عظمت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اصل موضوع کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ضروری بات آج کی اس جمعے میں رکھی جا رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے. ہو سکتا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہم لے آئیں، معافی کے ساتھ. سمجھ لیجئے گا کہ کسی شادی میں گئے تھے، 2 گھنٹے کے نام پر 5 گھنٹہ بیٹھ گئے. سمجھ لیجیے کہ گئے تھے چائے کی دکان پر، آدھا گھنٹے کے نام پر 2 گھنٹہ بیٹھ گئے. ایسا خطبہ 2 گھنٹے کا ہوگا نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان کے بعد ایسی نسل، ایسی نالائق نسل آئی. عربی زبان بہت ہی نازک زبان ہے اور بہت ہی معنی خیز زبان ہے. اور جب بات آئی عربی زبان کی خاصیت کی، اس میں جو سب سے بڑی خاصیت ہم نے دیکھی عربی زبان میں، جو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں نہیں ہے، کہ رب کی حمد کے لیے، تعریف کے لیے، کبریائی کے لیے لا تعداد تعبیر ہیں، کلمات ہیں، ورڈز ہیں، شبد ہیں، جملے ہیں جو کسی زبان میں ہم نے نہیں پایا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم ذکر کرے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ایسی نالائق نسل آئی، ایسے نالائق وارث آئیں. خلف کے لام کو جزم ہے، سکون ہے، خلف. اور یہی اگر لام کے زبر سے پڑھیں گے خلف، جس کا مطلب ہو جاتا ہے سپوت. بولتے ہیں نا فلانا اپنے ماں باپ کا سپوت ہے،
کپوت نہیں ہے. خلف ہو جاتا ہے کپوت کو بولتے ہیں, اور خلف بولیں گے تو سپوت کو بولیں گے. ایسی اولاد یا ایسی نسل بعد کی جو اپنے بزرگوں کی نمائندہ ہو, یا ان کا کہنا ماننے والی ہو, یا سماج کی سیوا کرنے والی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بعد ایسی کپوت نسل آئی, ایسی کپوت نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا, نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کرنے لگے, شہوات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا, انہیں عن قریب بہت جلد ہم غی کا مزہ چکھائیں گے یا غی کا ٹھکانہ پہنچائیں گے. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا, اس کی تفسیر میں علماء نے, محدثین نے, مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے, بہت سارے کلام نقل کیے, بہت ساری باتیں کوٹیشن کی ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی نسل آئی جس نے سرے سے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا, جس نے سرے سے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا. اب کچھ لوگ بولتے کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ نماز تو ادا کرتی رہی, نماز تو ادا کرتی رہی لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ یقیناً نماز بلا شک شبہ بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی آشنکا کے, بغیر کسی تردد کے نماز کو یا صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض قرار دیا ہے. اپنی اچھا, اپنی مرضی, اپنی چاہت سے نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ نوجوان تھا, اسکول میں پڑھ رہا تھا بچہ, نماز کے وقت صلاۃ کے وقت نکل جایا کرتا تھا کلاس سے, ٹیچر اسے بار بار منع کرتا, اس کے لیے رکھ کے اسے ڈھونڈ دیتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, لیکن بچہ چھوڑتا نہیں تھا نماز. ویسی تربیت ملی تھی, ویسا ماحول ملا تھا, ویسا سکھایا گیا تھا. اور جو بچے کو سکھائیے گا آج, کل کو اس کا رزلٹ آپ کو سامنے آئے گا, اور سب سے پہلا فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا, گارجین کو, اس کے بعد ہی دنیا کو پہنچے گا. اس کے دوست نے کہا کہ تم نماز کی وجہ سے ہر روز ظہر اثر کی نماز کے لیے مار کھاتے ہو, ایسے تو بعد میں نماز پڑھ لینا, کلاس کے بعد 4 بجے کے بعد, 5 بجے کے بعد. اس بچے نے, اس ہونہار بچے نے, اس سپوت اولاد نے کہا کہ بابو یہ پوجا نہیں ہے کہ جب چاہا ہم کر لیا پوجا, اپنی اچھا سے, اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, اپنے پسند سے نہیں. اوپر والے جو ٹائم لگایا ہے, جو وقت بندی کی ہے, جو تک بندی کی, اسی وقت مجھے ادا کرنا ہے. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کو لوگوں نے ادا کیا لیکن وقت پر نہیں ادا کیا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ماننا کہ نماز کو چھوڑنا نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں, مفسرین نقل کرتے ہیں, امام اوزاعی سے, امام قاسم سے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے, حضرت مسعود رحمہ اللہ سے, حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے, حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے, حضرت عطا رحمہ اللہ سے, کہ مسلمان نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے. نماز مسلمان چھوڑ نہیں سکتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, سستی ہو سکتی ہے, کافی ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے اس کا یہ سینس ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو چھوڑ دیا. دل سے سوچئے, جمعہ کے نمازی, ایمان سے سوچئے, عید اور بقرعید کے نمازی, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے جب بستر پہ جائے گا پوچھیے گا اپنے دل سے, جو جنازے کی نماز میں شرکت کر لیتے ہیں, جس کو بولتے ہیں 8 کے, کاٹ کے اور 360 کے, کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. صحابہ کرام بزرگان دین بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس ایک کنسیپٹ تھا ہی نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھے. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے نماز ادا کی لیکن وقت کو ضائع کر دیا, اور جب نماز کو ضائع کیا اس کا رزلٹ کیا ہے سامنے آیا, کیا سامنے آیا, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, اپنی اچھا, اپنی ہوا سے عیاشی کرنے لگے, بدکاری کرنے لگے, زناکاری کرنے لگے, لونڈے بازی کرنے لگے, گناہ کرنے لگے. اس آیت کی تشریح میں فرماتے حضرت مجاہد اکرمہ, حضرت عطا, ابن مسعود, حضرت مسعود رحمہ اللہ, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے یہ آیت, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ آیت. آج تک ہم نے کسی عالم کو اس چیز کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اپنی زندگی میں تو مطالعہ کیا ہے, کسی عالم نے اس کو بتایا ہو کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ یا انسان یا مسلمان وقت نماز ادا نہیں کرے گا, یہ تفسیر مل رہی ہے. اور جب وقت کی پابندی نہیں کی جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ انسان بدکاری کرے گا. آج ہو رہا ہے کہ نہیں, بچے جاتے ہیں اسکول, وہاں لڑکا لڑکی بدکاری کر رہے ہیں. بچے جاتے ہیں کالج یونیورسٹی, وہاں لڑکا لڑکی بدکاری کر رہے ہیں. بچے جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ پڑھنے کے لیے یا کوچنگ پڑھنے, وہاں راستے میں بدکاری ہو رہی ہے, کوچنگ میں بدکاری ہو رہی ہے. ہمارے گارجین غور سے سنیں,
اور اس کان چمڑے کے کان سے نہیں ہے، یقین اور ایمان کے کان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واللہ العظیم ایسی تربیت، ویسی تعلیم نہیں چاہیے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان بدکار بن جائے، یہ جس کے حاصل کرنے کے دوران انسان بدکار بن جائے۔ یہی وجہ ہے امریکہ اور یورپ سے ایک عرب لیڈی ڈاکٹر جب پڑھ کے آتی ہے، بولتی ہیں میری نصیحت ہے گارجین لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجیں، ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کی چھوی گندی ہو جائے گی۔ ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام، مفسرین، علماء صالحین نقل کر رہے ہیں کہ راستہ چلتے انسان بدکاری کرے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بس پر ہو رہا ہے، گاڑی پر ہو رہا ہے، دریا کنارے ہو رہا ہے، گلی میں ہو رہا ہے، کھیت میں ہو رہا ہے، گھر کے باہر ہو رہا ہے، کوچنگ میں ہو رہا ہے، اسکول میں ہو رہا ہے، کالج میں ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، باہر ہو رہا ہے۔ اور اس میں 80 سے 90% دوش گارجین کا ہے کہ بچے کو بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بسایا کہ بابو کوئی بھی گناہ کرو گے، کوئی بھی غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم سے وصولیں گے اس کا حساب، تم سے پوچھیں گے، دنیا میں بھی پوچھیں گے اور آخرت میں پوچھیں گے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نماز ضائع کیا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایسی نماز ادا کر رہے ہیں جو آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے تو آپ نماز نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا نماز ادا کرنا، صلاۃ کا ادا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز فحش کام، منکر سے، منکرات سے، برائی سے، پاپ سے روکتی ہے۔ اس کی تفسیر میں لوگ بتاتے ہیں، ابن عباس رحمہ اللہ، کہ جس کی نماز اسے برائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے، بےایمانی سے نہیں روکے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، یا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس قسم کی روایت حضرت عمران بن حسین، ابن مسعود، امام حسن رحمہ اللہ، حضرت قتادہ سے وغیرہ سے موقوفاً روایت ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دوسری جگہ قرآن میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا۔ یہاں پہ گھڑی نہیں ہے، اچھا ہے، چلیے۔ خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا، کیوں؟ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ فساد نہیں تو کیا ہے کہ آپ بدکاری کر رہے ہیں، نکاح جیسے، شادی جیسے پاک رشتے کو چھوڑ کر بدکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ کر رہا ہے، ایسی خبر مل رہی ہے کہ بچے گارجین کے سامنے معشوقہ سے، جس کو اچھا نام لوگ دے دیے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اس کا وجود نہیں شریعت میں، بچے گارجین کے سامنے اپنے معشوق اور معشوقہ سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا نہیں لگ رہا، یہ مسلمان گارجین کا رویہ ہے۔ اور ایک بچہ جو اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بولتا ہے کہ ابا میرا نکاح کر دیجئے، ماں باپ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، یہ وہی ہے کہ نماز کو ہم لوگوں نے ضائع کر دیا، اس کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس کی اہمیت اگر سمجھتے ہیں تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ دنیا میں خشکی پر تری پر جو فساد برپا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہوا کہ شرک کرے گا انسان، دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ ہر قسم کا گناہ کرے گا انسان، تیسرا یہ مطلب بتایا گیا انسان کو قتل کرے گا، چوتھا مطلب یہ بتایا گیا کہ انسان اس دھرتی پر فساد برپا کرے گا، اور آخری مفہوم یا معنی یہ بتایا علماء نے جو زیادہ صحیح ہے، اور سب معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں گے، یا حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ بارش ہوگی لیکن غلہ نہیں ہوگا، بارش برسے گی، اللہ تعالیٰ بادل بھیجیں گے، یا تو بادل بھیجیں گے بارش نہیں برسے گی، یا بارش برسے گی بھی نہیں تو آپ کے لیے عذاب بن جائے گی، جس سے عذاب بننا ہے، جس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خبر کہ بارش ایسے ہو جا رہی ہے کہ کسان لوگ رو رہے ہیں، یا بارش ایسے ہو جا رہی ہے کہ انسان کو بہا کے لے جا رہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ بارش روک بھی دی جائے گی، ایسا بھی ہوگا، کیوں؟ انسان کے پاپ کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابن زیاد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے گھڑا پایا، کہیں زمین کھود رہا تھا، گڑھا بنا رہا تھا، اس میں ایک مٹکا ملا، اسے مٹکے میں جو
یا باجرا یا گیہوں کا دانہ تھا بڑا ہوا، اور ایک ایک دانہ کھجور کے بیج کے برابر تھا، ایک ایک دانہ کھجور کے بیج کے برابر تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ اس وقت کے دانے ہیں یا اس وقت کا غلہ ہے جب انسان عدل سے، انصاف سے، ایمان سے اپنی زندگی میں فیصلہ لیتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھیت میں ہم یوریا کھاد ڈال دیں گے نا تو فصل اچھی ہو جائے گی، فصل بڑھ جائے گی، فصل بڑھ جائے گی ضرور، لیکن بیماری پیدا کر رہی ہے، الرجی پیدا کر رہی ہے، اس کا جو مزہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو ذائقہ ہوتا ہے پھل کا یا غلے کا، وہ ختم ہو جا رہا ہے، یا ایسا ہو رہا ہے کہ پھل لگ جا رہا ہے لیکن اس میں کیڑا لگ جا رہا ہے، یا ایسا ہو رہا ہے کہ خوشہ لگ جا رہا ہے، چھلکا ہے جب چھلکے کو جب چیر رہے ہیں انسان تو اندر میں دانا نہیں ہے، یا دانا ہے بھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، مہین ہے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھنے کو تیار ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کان کھول کے غور سے سن لو کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، گارجین بچوں کا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا، گاؤں کا مکھیا گاؤں کا، محلے کا داروغہ محلے کا، نیتا اپنے علاقے کا، وزیر اعلیٰ اپنے اسٹیٹ کا، وزیر اعظم اپنے ملک کا، بادشاہ اپنے سطح کا، جس کو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو کرسی دی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سن کہ کان کھول کے غور سے سن لو کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا۔ بہت ساری ذمہ داری ہے، اس کو ہم گنانا شروع کریں گے نہ 24 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا واللہ العظیم۔ صرف ایک ذمہ داری کا ذکر کر کے ہم اسی کو اپنی بات سمیٹیں گے اور ختم کرنے کی کوشش کریں گے تفصیل سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا قرآن میں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام جب جنت میں بسائی گئیں اور جب شیطان کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، مائی حوا کی پیدائش سے پہلے، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس جنت سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ، باہر، دفن ہو جاؤ سے، بولتا لگے غصے سے کہ دفن ہو جاؤ چہرے سے۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ان کا دل گھبرانے لگا، بے چینی لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پہلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، انسیت دینے کے لیے، جسے لفظ آیا انسان، انسیت دینے کے لیے مائی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور آج کا انسان کیا سکھا رہا ہے؟ فیمنزم کیا بتا رہے ہیں؟ جو لوگ کو فیمنزم کی ہوا لگ گئی ہے بولتے ہیں کہ عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور بات ہوئی اسی سے جائے گی جسے ہم بولنا چاہ رہے ہیں ابھی، اور اسی کا نتیجہ یہ آ رہا ہے سامنے کہ عورت عورت سے شادی کر رہی ہے۔ مسلم کنٹری میں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے کہ لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لیا۔ گارجین کو فکر ہے کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں، گارجین کو غور کرنے کا موقع ہے کہ ہمارے بچے کو کیا تربیت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے مائی حوا السلام کو پیدا کیا۔ شیطان کو اتنا برا لگا، جھوٹی قسم کھا کر کے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر کے ان دونوں کو وہ پھل کھلا دیا جس سے قریب جانے سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، چکھنا تو دور کی بات ہے، پکڑنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے بدن کا جو کپڑا تھا، جنت کا جو لباس تھا، وہ دونوں اتر گیا، غائب، مادرزاد ننگے ہو گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا، کیا شیطان نے ان دونوں کا کپڑا اتروا دیا، کیا ہے؟ تاکہ دونوں کی شرمگاہ ان کو دکھا دے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ویسے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا چال ڈھال، حلیہ، طریقہ، کپڑا اپناتے ہیں، اور ویسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے جو مردوں کا شکل اختیار کرتی ہیں، چال ڈھال، رویہ، چلنے کا انداز، پہننے کا کپڑا، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اسی وجہ سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر لڑکی، عورت یا لڑکی مرد کی جوتی یا چپل بھی پہنے گی تو اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے۔
کیا خیال ہے ہمارے گارجین اپنے گھر میں بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے گارجین کو فکر بھی نہیں ہے کہ لڑکا چوٹی تو چوٹی رکھ رہا ہے، چوٹی کے ساتھ جو بال دبانے والا پن آتا ہے عورتوں کا لڑکیوں کا وہ لگا رہا ہے۔ اب ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح کان چھدا رہا ہے۔ اب ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ لڑکا مسلمان نوجوان عورتوں کی طرح لڑکیوں کی طرح زیور پہننا ہے۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ جس سے ہماری بہو بیٹیاں جاتی تھیں اپنا میک اپ کرانے کے لیے، اب تو لڑکے جا رہے ہیں میک اپ کرانے کے لیے، زنخہ بننے، جس کو بولتے ہجرا بننا، ناپرد بننا۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے۔ اور اسی کا الٹا لڑکیوں کو ہمارے گارجین لڑکا بنا رہے ہیں۔ کیا پہنا؟ جینس پینٹ پہنا دے رہے ہیں، پینٹ پہنا دے رہے ہیں، ٹاپ پہنا دے رہے ہیں۔ شرٹ کا نام بدل کے ٹاپ رکھ دیجئے، یا ٹی شرٹ کا نام بدل کے ٹاپ رکھ دیجئے، رہے گا مرضی کا لیپ کپڑا۔ اس میں پھول پتی بنا دیجئے، جھالر لگا دیجئے، رہے گا مردوں ہی کا کپڑا۔ اور فکر ہی نہیں گارجین کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں بچی ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ چھوٹے بچے کو بنایا جاتا تھا، چھوٹے بچی کو۔ اب یہ نوبت آ گئی کہ سیانی بچی بھی، شادی شدہ بھی وہی پہننی ہے، اور کسی کو احساس نہیں ہے، احساس ضیاء ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں کہ کوئی ٹوکے بولے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المؤمنین وتعالى جواد کریم لکم الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله۔ کسی کو احساس نہیں ہے کہ بیٹی کیا پہننی، بیٹا کیا پہننا ہے، کیا حلیہ بنا رہا، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور لوگ بولتے چھوٹا بچہ پہن سکتا ہے، چھوٹی بچی پہن سکتی ہے۔ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اچانک آدمی بگڑتا نہیں ہے۔ شیطان اچانک انسان سے گناہ نہیں کراتا ہے، جانتا ہے تھوڑا تھوڑا ایک سیڑھی چڑھاؤ انسان کو گناہ کی، یا ایک سیڑھی اس کو گناہ کے دلدل میں اتارو۔ لوگ بولتے چھوٹا بچہ بچی پہن لے تو کیا حرج ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے اس فتوے کا کیا ہوگا جس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک بچہ یا چھوٹا بچہ، لڑکا نہیں، نوجوان نہیں، جوان نہیں، مرد نہیں، چھوٹا بچہ ریشمی قمیص پہنا ہوا تھا، ریشمی قمیص لے کے اس کا کپڑا پھاڑ دیا، کہا یہ لڑکا ذات ہے، ریشم ہمارے مردوں پر حرام ہے، یہ کیوں پہنے گا؟ اور اس قسم کا واقعہ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکالا ہے کہ کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے، کسی جگہ کسی صحابی کے ہاں، گھر میں رشتہ دار کے ہاں، ریلیشن میں، جاننے والے کے ہاں، ایک چھوٹا بچہ آیا جو ریشمی قمیص پہنا ہوا تھا، ریشمی کرتا یا ریشمی کپڑا۔ انہوں نے اس کے کپڑے کو لے کر اتار کر پھاڑ دیا، کہا کہ لڑکا ذات ہے، ریشم حرام ہے ہمارے مردوں پر۔ یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے چلے گا کام، سیانہ ہو جائے گا تو سدھار دیں گے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ علماء دلیل دیتے ہم جانتے ہیں، لڑکا لڑکی بچہ تو پہنا سکتے ہیں، لڑکے کو لڑکا، لڑکی کو لڑکا۔ لڑکی کو اگر ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہنا رہے ہیں تو پہنا سکتے، چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا عمل ہے؟ منع کر رہے ہیں کہ نہیں پہنے گا، کپڑا پھاڑ دینا ہے۔ کون حضرت عمر فاروق؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کون عمر فاروق؟ وہ عمر فاروق جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کنی کٹا کے بھاگ جاتا ہے۔ کون حضرت عمر فاروق کا فتویٰ ہے؟ جن کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی اتارتے تھے۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، لقب فاروق، فاروق حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ کرنے والا۔ کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی زندگی میں۔ صحابہ کرام میں 10 صحابہ کرام ایسے جنہیں جنت کی بشارت خوشخبری دی گئی تھی دنیا کی زندگی میں، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بول رہے ہیں کہ کپڑا بچہ نہیں پہن سکتا ہے لڑکی کا۔ تب بتائیے حضرت عمر فاروق بڑے عالم ہیں کہ حضرت آپ کے اور ہمارے مفتی اور عالم صاحب اور حافظ صاحب اور امام صاحب اور کفتی صاحب، ہم بولیں کفتی،
اور بہت سارے علماء ہم جانتے ہیں ان کا دل برا نہیں ہوتا ہے، ان کا من برا نہیں ہوتا ہے، ایمان ان کے پاس صحیح رہتا ہے، لیکن فتویٰ دینے میں ان سے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیخ الاسلام احمد تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اکثر علماء جب کسی مسئلے میں گنجائش نکالتے، گنجائش کر سکتے ہیں یا ہو سکتا کر لیجئے، تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ فتویٰ ایسا کیوں دیتے ہیں علماء، بڑے بڑے علماء؟ کیوں چاہتے ہیں کہ امت پر سختی نہیں ہو، یا ہم انجانے میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر دیں، اس ڈر سے وہ گنجائش نکالتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ غلطی ہوتی ہے۔ اور علماء ہر زمانے کے علماء کتنے ہی بڑے کیوں نہیں ہو، کتنے ہی درجے کے کیوں بڑے کیوں نہیں ہو، کتنے ہی پائے کے کیوں نہیں ہو، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف نبی اور رسول کو گناہوں سے بچا کے رکھا گیا ہے، غلطیوں سے بچا کے رکھا گیا ہے، باقی ہر انسان سے غلطی ہونا ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہونا ہے۔ اب آپ دل سے سوچئے کہ اپنے بچوں کو ہم لوگ ایسا کپڑا پہنا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ کیا ہے؟ غیر مسلم وفد آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، غیر مسلم ڈیلیگیٹ آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اللہ کے رسول چہرہ موڑ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، ادھر آتا تو ادھر چہرہ موڑتے، ادھر آتے تو ادھر چہرہ موڑ لیتے ہیں، ادھر آتا تو چہرہ ادھر کر لیتے ہیں، اور پوچھتے ہیں ناراض ہو کر کے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے، تمہارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اب سوچئے، غیر مسلم آ رہا ہے، داڑھی نہیں رکھے ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جس سے اپنے بہو بیٹی بیوی کو، بھگنی کو، بھتیجی کو جس سے ان کا کپڑا پہنا رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ دکھا لیں گے؟ رسول کا وسیلہ مل جائے گا، رسول کی سفارش مل جائے گی؟ واللہ العظیم نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا، قیدیوں کو، دشمن کو۔ اس میں ایک خاتون تھی، ان کے سر پر دوپٹہ، آنچل، چادر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، جان نثار صحابہ کرام، جان نثار صحابہ کرام، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان کے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ان کا فتویٰ ہے کہ لڑکا کو لڑکی کا، لڑکی کو لڑکے کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سر پر چادر ڈالو، اس کے سر پر آنچل ڈالو۔ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، جس حلیے میں ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کو رکھ رہے ہیں، مل جائے گی رسول کی سفارش، مل جائے گی رسول کی سفارش، مل جائے گا رسول کا وسیلہ۔ یہاں دشمن کی بیٹی آئی تو اللہ رسول کے سر پر آنچل ڈالو، چادر ڈالو، اور ہم لوگ آنچل اور چادر اور برقع تو بہت دور کی بات ہے، لڑکی کو لڑکے کا کپڑا پہنا دے رہے ہیں۔ دوپٹہ ہونا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ جب بات آئی دوپٹہ ہونے کی بات، ایک فتنہ چلا ہوا آج کل، یہ سب سوشل میڈیا کی دین ہے، یہ سوشل میڈیا کی دین ہے اور فلمی دنیا کی دین ہے۔ لوگ بولتے ہیں لڑکی حجاب پہن لے رہی ہے، کس بلا کا نام ہے حجاب؟ آج کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں، اللہ رسول کی زبان میں نہیں۔ ایک آدمی نے، ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ حجاب کیا ہوتا ہے؟ دوپٹے کا ٹکڑا ہوتا ہے، لڑکی اس کو لپیٹ لیتی ہے سر پر، کان، گلا، گردن ڈھک جاتا ہے، حجاب ہو گیا۔ یہ حجاب تھوڑی ہے، واللہ العظیم یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں کیا ہے، حجاب کا لفظ استعمال کیا مکمل پردے کے مفہوم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کا جو لفظ استعمال کیا ہے جس مفہوم میں، وہ مکمل پردے کا نام ہے۔ لڑکی جیل پہنے ہوئی، ٹوپ پہنی ہے، حجاب باندھی، کیا اسلام پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ اسلام کا ہم لوگ مذاق بنا رہے ہیں، یہ اسلام کا ہم لوگ چوشوں کا مربع بنا رہے ہیں کہ کیا ہے، لڑکی دوپٹہ نہیں رکھنا چاہ رہی ہے، جبکہ سر پر، سینے پر دوپٹہ، آنچل رکھنا فرض ہے، فرض جسے بولتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اس سر سے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، عورتوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ سر پر، مونڈے پر، سینے پر آنچل رکھو۔ اور ہمارا آنچل کہاں رہتا ہے؟ مفلر کی طرح کاندھے پر رکھا رہتا ہے، مفلر کی طرح گردن میں لپیٹا رہتا ہے،
اب ایک واقعہ ہے، لگتا ہے کہ 10-15 دن کے اندر کا، واللہ العظیم عبرت کا مقام ہے، ڈھکنے پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان کسی گاؤں میں گیا تھا کسی کام سے، غور سے سنے ہمارے گارجین کہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ہماری ماں کیا تربیت دے رہی ہیں، نانی چچی خالہ ممانی کیا تربیت دے رہی گھر کے لڑکیوں کو۔ ایک سبزی والی روڈ کے کنارے بیٹھ کے سبزی بیچ رہی تھی، بغل سے کوچنگ کی کچھ لڑکیاں گزر رہی تھیں، جو سبزی بیچ رہی وہ بھی غیر مسلم اور جو لڑکیاں جا رہی وہ بھی غیر مسلم۔ لڑکیوں کا حلیہ کیا تھا؟ وہی دوپٹہ کو مفلر کی طرح گلے میں لٹکائی ہوئی، وہ سبزی والی مگہی بھوجپوری زبان، صرف بھوجپوری نہیں، مگہی بھوجپوری، جو کہ مطلب پیور بھوجپوری زبان میں، اپنی مگہی بھوجپوری زبان میں وہ سبزی والی گالی دے کے لڑکی لوگ کو بولتی ہے، اس کو منہ پہ بولتی ہے، گالی دے کر کے کہ جس چیز کو سینے پر رکھنا چاہیے، جس چیز کو سر پر رکھنا چاہیے، گالی دے کر کے اس کو یہ مفلر کی طرف گلے میں باندھی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا تربیت دے رہے ہیں ہم لوگ اپنے بہو بیٹی کو؟ شادی بیاہ ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، واللہ العظیم پرسنٹیج 99، 100 میں 99 نہیں، 1000 میں 99% کی بہو بیٹی بہن بھگنی بھتیجی اسی لیے میں رہتی ہے کہ سر پر آنچل نہیں رہتا ہے، سر پر آنچل نہیں رہتا ہے۔ اور سر پر آنچل نہیں رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں ہمارے مرد لوگ کبھی غور کیے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی کے سر پر آنچل نہیں ہے وہ دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو مجھے، اپنی نظر مجھ سے ٹھنڈی کرو، اپنی خواہش پوری کرو میرے جسم سے۔ شرم نہیں آتی؟ بے غیرت قوم، بے حیا قوم، دیوس قوم۔ اور دیوس جب لفظ ہم نے استعمال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے لوگ کو جنت حرام ہے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی جو دیوس ہوگا۔ دیوس بولتے کس کو؟ اس کے لیے ہم نے اردو، انگلش، ہندی، عربی کی بہت ساری ڈکشنری دیکھا، کوئی صحیح ترجمہ مجھے نہیں ملا جو تشفی بخش ہو۔ کہتے ہیں بہت سارا ورڈ ایسا ہوتا ہے جو عوامی ہوتا ہے، عوامی بولی ہوتی ہے، پبلک کی زبان ہوتی ہے، کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس سے جو حق ادا ہو جائے گا نا، اس کا ارتھ، اس کا میننگ وہ آپ ڈکشنری سے، عربی سے، ہندی سے، انگلش سے، فارسی سے کسی زبان سے ادا نہیں کر سکے گا۔ دیوس کے لیے جو لفظ آ سکتا ہے ہماری عوامی زبان میں وہ بھڑوا ہے۔ اللہ سے فرما رہے ہیں دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے بہو بیٹی کو دنیا کو دکھاتا ہے، اپنی بہو بیٹی کے پاس نامحرم کو بٹھاتا ہے۔ محرم کس کو بولتے ہیں؟ محرم اس کو بولتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، باپ ہے، ماموں ہے، اپنے نانا ہے، اپنے چچا ہے، اپنے دادا ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے پردہ شریعت میں، اس کے علاوہ سب سے پردہ شریعت میں، یہاں چچیرے، ممیرے، خلیرے، پپیرے، اندر باہر، مسلم غیر مسلم سب اندر باہر جا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب سماج کے پرسنٹیج مرد دیوس ہو چکے ہیں، معافی کے ساتھ ہم بولیں گے، چاہے سینئر لوگ رہیں، چاہے جوان رہیں، چاہے لڑکا رہے۔ اور جس قوم کا مرد دیوس بن جائے وہ قوم اللہ العظیم ستہ نہیں چلا سکتی ہے، وہ قوم حکومت نہیں چلا سکتی۔ مرد رہی کہاں؟ مرد رہی نہیں، ستہ چلانے کے لیے مرد چاہیے۔ اور تیسرا واقعہ ہم بتائیں، پردے پر، حلیے پر، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ غریب عورتوں کو، دلت عورتوں کو، پچھڑی ذاتی کی عورتوں کو، یہ سماج کی طرف ہم بولے، شریعت میں کوئی اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت میں اپر وہی جس کا ایمان ہے، باقی سب لوور ہے۔ اور غریب عورتوں کو اس بات کا الاؤ نہیں تھا کہ اپنا سینہ ڈھانپے، اپنا سینہ ڈھانپا نہیں رہا تھا، اور جس کو سینہ ڈھانپنا اس کو ٹیکس دینا، ٹیکس۔ ایک غریب عورت تھی، جاہل عورت تھی، ان پڑھ عورت تھی، غریب، کمزور، اس نے کہا کہ ہم سینہ بھی ڈھانپیں گے اور سینہ ڈھانپنے کا ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ اس کے خلاف یہ ظالم سماج پنچیت بٹھاتا ہے۔ پنچیت میں عورت جاتی ہے، سنتی ہے اس کے خلاف کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا دعویٰ قائم کیا جا رہا ہے۔ جاتی ہے گھر، اپنی دونوں چھاتی کاٹ کر لیا تشم رکھ کر کے، بولتی چھاتی کے لیے تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، نہ چھاتی رہے گی نہیں ہم ٹیکس دیں گے۔ اس کے بدن سے خون بہتا اور انتقال کر جاتی ہے۔ واللہ العظیم
وہ جاہل، غیر مسلم، نل مسلم عورت ہماری ماں، بہن، بیٹی، بہو سے زیادہ حیادار، شرم والی، لجا والی، ایمان والی تھی. اس کو احساس تھا کہ ہمیں اپنے جسم میں کون سا حصہ چھپانا ہے. اور یہاں کرناٹک ہائی کورٹ میں کیس آیا ریپ کا کیس آیا. جج صاحب لکھتے ہیں چونکہ لڑکی ویسا حلیہ بنائی ہوئی تھی، جینس اور ٹاپ پہنی ہوئی تھی، یعنی اس کا بریکٹ میں تشریح کر رہے ہیں، اس لیے ریپ کا کیس نہیں بنے گا کہ لڑکی نے دعوت دیا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو. یہ صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نیتا، اس سے پہلے جج، اس سے پہلے آفیسر، عورت کو کبھی یہ بیان آ چکا ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ لڑکیاں اس حلیے میں چلتی ہیں کہ ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. تو غیر مسلم کو زیادہ ہم سے تمیز ہے. اس غیر مسلم کو جس کے پاس اللہ رسول کا پیغام نہیں ہے ہم سے زیادہ تمیز ہے. اور یہ غیر مسلم عورت اپنا سینہ کٹوا لی، لیکن جھکنا کا گوارا نہیں کیا. اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں. واللہ العظیم اگر ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، اپنا لچھن نہیں سدھارا، آنے والا دن اچھا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کپڑا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بدن ڈھانپیں؟ کس لیے دیا ہے کہ بدن سطر ڈھانپیں؟ اگر ہم کپڑا ایسا پہننے کی سطر نہیں ڈھک رہی ہے اس کا مطلب وہ کپڑا نہیں ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، کپڑا نہیں ہے. یہ نعمت ہے. اب جب نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے کر کے اسے چھین لیتا ہے. یہ کپڑا نعمت ہے. یہ بیٹی، یہ بہن، یہ بیوی، یہ بھگنی، یہ بھتیجی، یہ ماں، یہ نانی، یہ خالہ، یہ پھوپھی، یہ آپ کے لیے نعمت اللہ تعالیٰ کی. اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے ڈھانپ کے نہیں رکھیے گا تو اللہ تعالیٰ سے چھین لیں گے. چھینیں گے کیسے معلوم ہے؟ ایسے نہیں چھینیں گے کہ مار دیں گے، منہ دیں گے، ایسے نہیں چھینیں گے. ہم لوگ نیوز پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں. تو فائدہ کیا ہے پڑھنے، دیکھنے اور سننے کا؟ بھول رہے ہیں. پوری دنیا کی تو بات چھوڑیے، ہم ہندوستان کی بات بولے ہیں. آپ کی بہو بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جا رہی ہے. کس کو انصاف مل گیا جی؟ ایک کو بیچارے کو انصاف ملا تھا تو اس انصاف کو پلٹ دیا گیا، جس پر آج کل میڈیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا جانتے ہیں؟ جب آپ اپنے بہو بیٹی کی عزت کو نہیں بچائیے گا نا، اس کی رکھوالی نہیں کیجیے گا، اس کو تماشا بنائیے گا، دنیا کو دکھائیے گا، تو واللہ العظیم اللہ تعالیٰ یہ عزت کو دشمن کے ہاتھ سے تار تار کریں گے. بھول گئے بھاگلپور کا فساد، مظفر نگر کا فساد، گجرات کا فساد. لوگ بولتے ہیں اگر مسلم نے کیا، انہوں نے مسلم نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرایا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کی عزت کو بچانا نہیں جانتے ہیں، سنبھالنا نہیں جانتے ہیں، رکھنا نہیں جانتے ہیں. تو اس دن کا انتظار نہیں کیجیے کہ آپ کی بہو بیٹی کو اللہ تعالیٰ روڈ پہ کھڑا کرا کر کے ننگا کرائیں، اس کا ریپ کرائیں، اس کو ویڈیوگرافی ہو، اس کی فوٹو کھینچی جائے اور میڈیا میں شائع ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ دیں. اور یاد رکھیے گا اس قسم کا کپڑا پہنانا کہ بچہ پہن کر کے ننگا رہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے اولاد کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ مائی حوا علیہ السلام کی بیٹی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. جنت سے جو ہمارے باپ دادا کو نکالا، ماں اب باپ کو شیطان نے شراب نہیں پلایا، جوا نہیں کھلایا، زناکاری نہیں کری، بدکاری نہیں کرایا، صرف ان کے بدن کا کپڑا اتار دیا. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے جنت سے زمین پر بھیج دیا. اس کا مطلب اگر کوئی گارجین اپنے بچوں کو اس لیے میں رکھ رہا ہے، وہ آدم اور حوا کی نسل سے نہیں، وہ شیطان کی نسل سے ہے. اس کے روح میں، اس کی آتما میں، اس کے اسپرٹ میں شیطان کی روح ہے سمائی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم والله يعلم وانتم لا تعلمون. کہ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، زناکاری، بدکاری، لونڈے بازی، چپٹی بازی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے.
صرف آخرت میں نہیں، صرف مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں بھی۔ آج اللہ تعالیٰ جب عذاب دے رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں، مسلمان لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بہو بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو انکاؤنٹر ہو رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو بے سہارا کر دیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے ذات پر، اپنے وجود پر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، بہو رہے، بیٹی رہے، بیوی رہے، بھگنی رہے، بہن رہیں، خالہ رہیں، ممانی رہیں، جہاں تک آپ کی صلاحیت ہے آپ اس کو سمجھائیے، اس کو سدھاریے۔ اگر نہیں سدھریے گا، نہیں بدلیے گا تو پھر آنے والا وقت کسی کو نہیں چھوڑے گا، آنے والا وقت کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، معافی چاہیں گے، اور بات پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسی چند بات پر اپنی بات ختم کریں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا ایک فرمان نقل کر کے بات کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بدل الاسلام غریبا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام غربت سے شروع ہوا۔ غربت وہ غربت نہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں، عربی زبان میں بولتے ہیں غربت اجنبیت کو، اجنبی ماحول میں اسلام پھیلا تھا، اسلام اجنبی ماحول میں شروع ہوا تھا، اور بہت جلد ماحول میں دنیا کا اجنبی ہو جائے گا اسلام۔ فطوبى للغرباء، اس وقت جو اسلام کو پکڑے گا، نبھائے گا، ساتھ دے گا، اس کے لیے توبہ ہے، توبہ۔ اس کی تفسیر میں لوگ بیان کرتے ہیں توبہ جنت میں ایک بڑا مقام ہے۔ اس کی تفسیر میں لوگ بیان کرتے ہیں توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کے سائے میں درخت میں نہیں، اس کے سائے میں 500 سال تک چلتے رہیے گا نہیں تیز گھوڑے سے، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور توبہ کا مطلب عربی زبان میں بھی تو خوشخبری۔ اور اللہ سے فرمایا تھا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں انگارہ تھما دیجیے، آپ بولیے کہ ہاتھ دبا رکھو، ویسے لوگوں کے لیے 50 صحابہ کرام کا ثواب ہے، 50 صحابہ کرام کا ثواب، ایک صحابی نہیں، 10 صحابی نہیں، 50 صحابہ کرام کا ثواب ملے گا۔ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اتنے بے نیاز ہو گئے کہ ہمیں فکر نہیں کہ ہم کسی سے ثواب حاصل کریں؟ اور اللہ سے نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بتائی تھی کہ مسجد کے پاس نمازی آئے گا اپنے سواری سے، نمازی آئے گا اپنے سواری سے، اس کی تشریح میں آج کے علماء بولتے ہیں اس سے مراد کار ہے، کار یا بس ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مرد آئے گا مسجد کے اندر، اور اس کی عورت، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بھگنی، اس کی بھتیجی یا اس کی خالہ یا اس کی نانی یا دادی کار پر بیٹھی رہے گی، اس کا حلیہ کیا رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کاسیات، کپڑا تو پہنی ہوئی ہے، عاریات، ننگی ہے، کپڑا پہن کے ننگی ہے، مائلات، دوسری کو اپنے طرف آکرشک کرنے والی، کھینچنے والی ہے، لبھانے والی ہیں، لالچ دینے والی ہیں، ممیلات، دوسری طرف جھکنے والی ہیں۔ ویسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور میری زندگی میں پہلی حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجو۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجو، ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجو۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم جوتا کھا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ایسی عورتوں کا مرد بھی جنت نہیں جائے گا، جسے ہم نے بتایا بھی، نقل کیا کہ دیوس و جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گارجین لوگوں کو، ہمارے مردوں کو صحیح معنی میں مرد بنائے، جس سے شریعت چاہتی مت بنانا، جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے مت بنانا، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ہمارے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، سنوانے والے کو بھی الہی رحم فرما دیو، الہی رحم فرما دیو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب عورتیں ننگی ہونے لگیں گی، جب زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی، جب شراب نشہ عام ہو جائے گا، تب 3 چیز کا یہ انتظار کرنا، قذ ہوگا، قذ، آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب برسائیں گے، خس ہوگا، زمین کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے،
مسح ہوگا اللہ تعالیٰ چہرہ مٹا دیں گے آج ہو رہا ہے کہ نہیں، کہیں بجلی برس جا رہی ہے، کہیں بادل پھٹ رہا ہے، کہیں پہاڑ الٹ جا رہا ہے، کہیں زمین دھس جا رہی ہے، اور جو آدمی مر رہا ہے اس کا چہرہ مٹ جا رہا ہے. بہانہ کہ بجلی گری، بہانہ کہ بادل پھٹ گیا، بہانہ کہ پتھر گر گیا، بہانہ کہ زمین دھس گئی، بہانہ کہ مکان ڈھہ گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیشن گوئی ہے. الہی رحم فرما دیجیے، الہی رحم فرما دیجیے، الہی رحم فرما دیجیے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.